اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت والثناء کی حیات طیبہ کے ایسے پر افتخار واقعات پر جاری تھی جنہیں تاریخ اسلام میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے اور یاد کیا گیا ہے۔ انہی تاریخی درخشاں واقعات میں سے حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام کی جنگوں کا ذکر نمایاں طور پر تاریخ اسلام میں درخشاں طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تک ایسے متعدد واقعات رونما ہوئے جن میں مسلسل حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت والثناء کی عظیم قربانیوں کا ذکر تاریخ اسلام میں ملتا ہے۔ جی ہاں، انہی پر افتخار واقعات میں اسلام کی سربلندی اور اسلام کی وسعت کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں حضرت سید الاوصیاء کا ذکر نمایاں ہے۔ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو جنگیں لڑی گئیں، دو طرح کی جنگیں ہیں جن میں غزوہ ہے اور سریہ۔ غزوہ ایسی جنگیں جن میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے لشکر کی باقاعدہ طور پر خود قیادت فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں ان غزوات کی تعداد کو 27 عدد بیان کیا گیا ہے، جن میں سے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت والثناء نے 26 میں باقاعدہ طور پر شرکت کی ہے۔ ان 27 غزوات میں سے صرف 9 غزووں کے اندر جنگ ہوئی، جبکہ باقی کے 18 غزوات بغیر لڑائی کے اختتام پذیر ہوئے۔ اور وہ جنگیں جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ نے اپنے اصحاب میں سے کسی کو لشکر اسلام کا سربراہ مقرر فرمایا اور اسے روانہ کیا، ایسی جنگوں کو تاریخ اسلام میں سریہ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ جو جنگیں لڑی، ان میں بدر ہے، احد ہے، فتح مکہ ہے، اور اس کے علاوہ متعدد چھوٹے پیمانے پر لڑے جانے والے واقعات اور سریہ جو کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مشرکین سے جنگیں لڑیں، ان میں حوازان، طائف اور متعدد ایسی سریے ہیں کہ جن میں باقاعدہ طور پر جنگ نہیں ہوئی۔ مدینہ کے اطراف میں مقیم یہودیوں کے ساتھ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں لڑیں، ان میں غزوات بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ شامل ہیں، یا غزوہ خیبر یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ رومیوں کے ساتھ جو جنگیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیں، ان میں موتا، غزوہ تبوک اور جیش اسامہ وغیرہ شامل ہیں، جن میں صرف اور صرف جنگ موتا کے اندر جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر لڑائی ہوئی، باقی میں لڑائی نہیں ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد مشرکین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ جو 27 غزوات لڑے، اور ہم نے ذکر کیا کہ ان میں سے 26 میں باقاعدہ طور پر حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت والثناء نے شرکت کی، صرف غزوہ تبوک میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء شریک نہیں ہوئے، اور اس کی باقاعدہ وجہ یہ تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے اندر ایک ایسے محافظ کی ضرورت تھی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر مورد اعتماد ہو، اور ایسے میں خود نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سپرد کر کے جاتے تاکہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے باقاعدہ طور پر فرائض انجام دیتا۔
کیونکہ منافقین نے یہ پروگرام ترتیب دیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے مدینے سے خارج ہوں گے تو ہم مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اور اسلامی ریاست کا تختہ الٹ دیں گے۔ تو ایسے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مورد اعتماد جانشین کی ضرورت تھی، لہٰذا حضرت علی کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور وہ معروف حدیث کہ جو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وسنا کی خلافت بلا فضل کی دلائل میں سے ایک باقاعدہ طور پر دلیل بھی شمار کی جاتی ہے، وہ حدیث بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بیان فرمائی کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی آپ کو وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ میرے جانشین ہیں اور میرے خلیفہ ہیں اور میرے بعد آپ ہی خلافت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ حضرت علی علیہ آلاف و تحیت وسنا کی شجاعت، بہادری، دلیری، جوان مردی کے باعث روز بروز آپ کی شہرت جو ہے وہ ہونا شروع ہوئی، اور آپ نے عرب کے نامور جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو ایک بے نظیر جنگجو اور بہادر کے عنوان سے یاد فرمایا کرتے تھے، ایسا جنگجو جس سے لوگ باقاعدہ طور پر گھبرایا کریں، اور اس جنگجو سے گھبرانے کی ایک وجہ خود تاریخ اسلام میں ذوالفقار بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسنا اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تلوار کا نام ذوالفقار اس وجہ سے ذوالفقار رکھا گیا چونکہ یہ لوگوں کو فقر اور بے نصیبی میں مبتلا کر دیا کرتی تھی، لأنه ما ضرب به احدا من خلق الله الا افقره في هذه الدنيا من اهله وولده وافقره في الاخرة من الجنة، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا نے اس ذوالفقار کے ذریعے سے جس شخص پر بھی حملہ کیا اسے اس دنیا سے اپنے بچوں سے محروم کر دیا، اور آخرت میں اس شخص کو حضرت علی نے جنت سے محروم کر دیا۔ ہم اپنی آئندہ کی گفتگو میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنا کی ایسی نمایاں جنگوں کا ذکر کریں گے جس میں حضرت علی ابن ابی طالب نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں کی اور جان فشانی دکھائی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔